الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن کا تعلق توکل اور رضا بالقضاء کے ساتھ ہے۔ اللہ پر بھروسہ اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا بڑی اہم صفات ہیں ایمان والوں کی۔ اس سلسلے میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن حدیث پیش کرنے سے پہلے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ یہ مقدس صحابی، ان کو اللہ نے کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام دیا تھا۔ بہت سے ایسے جو السابقون الاولون میں ہیں، پہلے اسلام لے آئے، کچھ بعد میں اسلام لاتے رہے، ایمان قبول کرتے رہے، اور یہ بھی بعد میں اسلام قبول کیا تھا، پہلے اسلام کے دشمن تھے، لیکن جب دیکھ لیا کہ حقیقت میں یہ اللہ کے نبی ہے، نبی برحق ہے، تو آئے۔ وہ زمانہ ان کی امارت کا، خلافت کا زمانہ تھا۔ عمرو بن عاص کا فاتح مصر ہے۔ جب انتقال کا زمانہ آیا، دیوار کی طرف منہ کر کے زار و قطار رو رہے تھے۔ غالباً عبداللہ بن عباس ہیں یا ان کے بیٹے، کہا ابا جان آپ تو کہا کرتے تھے کہ انتقال کے وقت آدمی کچھ ہوش میں ضرور ہوتا ہے لیکن موت کی کیفیت بیان نہیں کرتا۔ ابا جان بتائیے آپ، موت کی کیفیت کیا ہے؟ زار و قطار رو رہے تھے۔ تو اس وقت کہا آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن عاص بڑے عابد و زاہد تھے کہ ابا جان آپ کے لیے تو اللہ کے نبی نے بہت دعائیں بھی دی ہیں، آپ کی بشارت بھی سنائی ہے۔ تو کہا بیٹے میرے زندگی میں 3 دور آئے، 3 زمانے آئے۔ ایک دور تو اسلام کی مخالفت کا زمانہ تھا، نبی کی مخالفت کا زمانہ تھا، کفر کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں اگر میں انتقال کر جاتا، دنیا سے چلا جاتا، قطعی جہنمی ہو کر کے مرتا، لیکن اللہ نے مجھے بچایا۔ اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی، نبی کی محبت پیدا کر دی، دین کی محبت پیدا کر دی۔ میں آپ کے پاس آیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے، تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عمرو کیا بات ہے، تم تو میرے پاس اسلام لانے کے لیے آئے تھے، توحید قبول کرنے کے لیے آئے تھے۔ کہا اے اللہ کے نبی میں آپ سے ایک شرط چاہتا ہوں۔ کہا بتائیے کون سی شرط ہے؟ کہا میں ہمیشہ آپ کے لیے دشمنی میں پیش تھا، بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں ایمان والوں کو، آپ کو، کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس وقت پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمرو کیا تم نہیں جانتے، اسلام قبول کرنا سارے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔
ہجرت کرنے سے ہجرت سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، حج بھی سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن ایک تاریخی جملہ استعمال کیا، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے دل کی بات، اپنے ایمان کی بات، کہ آج سے پہلے میں آپ کا دشمن تھا، آپ کے دین کا دشمن تھا، آج جتنی محبت مجھے آپ سے ہے کسی اور سے نہیں ہے۔ خود عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ آپ کی عزت، وقار، وجیح چہرہ آپ کا نظر بھر کر کے میں آپ کو دیکھ بھی نہیں سکا۔ آج مجھ سے کوئی پوچھے آپ کا حلیہ تو میں بتا نہیں سکتا، میرے آنکھوں میں آپ کی وہ قدر و منزلت تھی۔ یہ عمرو بن عاص ہیں، انتقال کے زمانے میں کہا میں اللہ کے پاس سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت لے کر کے جا رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی کلمے پر ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ اللہ بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لقلب ابن آدم بكل واد شعبۃ فمن اتبع قلبه والشعب كلها لم يبال الله بأي واد أهلكه ومن توكل على الله كفاه الشعب۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ کہتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آدمی کے دل کے لیے ہر میدان میں ایک شاخ ہے۔ آدمی کے دل کے اندر، دل میں کے لیے ہر میدان میں ایک شاخ ہے، یعنی ہر میدان میں آدمی کے دل کی خواہشیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ دل کے اندر بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، امنگیں ہوتی ہیں، لیکن جو آدمی اپنے دل کو ان تمام شاخوں اور خواہشوں میں لگا دے، دنیاوی خواہشیں اپنے دل میں بھر لے، دین کو چھوڑ کر، اور فکر کے گھوڑے ہر طرف دوڑائے، اپنی ساری توانائی، اپنی ساری فکر وہ صرف دنیا کے لیے لگا دیتا ہے، جتنے بھی اس کے دل کی شاخیں ہیں جہاں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، تو اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کس میدان میں اس کی ہلاکت ہوگی، کس میدان میں ہلاک ہوگا۔ اور جو آدمی اللہ پر بھروسہ کر لے اور اپنی حاجتوں کو اللہ کے سپرد کر دے، تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو کامیاب بنا دیتا ہے، اس کی ضروریات کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی ساری دنیا، ساری زندگی اس کی اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہو، بے حیائیوں میں گزر رہی ہو، اور اس کو نعمتیں بھی مل رہی ہیں، تو حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ احادیث میں یہ بات موجود ہے۔ اگر کسی کے بارے میں یہ دیکھو کہ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، دنیا کی فراوانی بھی ہے، تو سمجھ لو کہ استدراج ہے، استدراج یعنی ڈھیل دینا۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، پھر اچانک پکڑ لیتا ہے، اس کو ڈھیل سمجھو۔ وہ اللہ کی نعمت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بربادی ہے، تباہی ہے اس کے لیے۔ تو حقیقت میں یہاں بھی یہ بات بیان کی کہ ومن توکل علی اللہ، جو اللہ پر توکل کر لے، زندگی کے ہر شعبے میں پروردگار عالم اس کی کفایت کرے گا۔ اور توکل کے تعلق سے بہت ساری احادیث بھی بیان کی جا چکی ہیں۔
آئے ایک عظیم حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے۔ روایت کرنے والے عبداللہ بن عباس ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں۔ علم و عمل میں، تقوی طہارت میں اللہ کے نبی نے بڑی دعائیں دی ہیں، بڑے فضائل ہیں ان کے۔ عبداللہ بن عباس کی عمر چھوٹی سی تھی، میں چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی پر ایک اشارہ کر دوں تاکہ ہمارے اور آپ کے ایمان میں جلا پیدا ہو جائے۔ ان کی ایمانی کیفیت کیا تھی، ایمانی صفات کیا تھی۔ عمر چھوٹی تھی، اکثر صدیق عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ آواز آئی کہ چھوٹی عمر کی ہے، ان کو اپنے ساتھ لے کے پھرتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ بتانا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ انصار و مہاجرین کا مجمع تھا، عبداللہ بن عباس کو بھی بلایا، ایک سوال کر دیا کہ بتاؤ سورہ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا مفہوم کیا ہے، کس سلسلے میں آیت نازل ہوئی؟ کسی نے کہا فتح کی بشارت ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آخر میں پوچھا عبداللہ بن عباس سے، اے عبداللہ بن عباس بتائیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نے کہ امیر المومنین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے، کہ جو مشن، جو تحریک لے کر آپ آئے تھے اسلام کی، دین کی، توحید کو، اس کو آپ نے پورا کر دیا۔ اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب آپ کا کام یہ ہے اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں استغفار کیجئے۔ عمر ابن خطاب نے کہا کہ بے شک یہی میں بھی جانتا ہوں۔ وہ یہ عوام پر ظاہر کیا کہ تمہارا یہ اشارہ کہ یہ کیوں لے کر کے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو علم کے فن سے نوازا ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کے لیے دعا بھی دی تھی۔ علم اور سمجھ کے تعلق سے، دینی سمجھ، قرآن احادیث کے، قرآن حکیم کے بہت بڑے مفسر تھے۔ ان کی تفسیر چھپ چکی ہے تفسیر ابن عباس کے نام سے۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز۔ تو اس وقت بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ تھوڑا پیچھے ٹھہرے ہوئے تھے، آپ نے ان کو پکڑ کر کے اپنے سامنے کر دیا۔ پھر یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اللہ نے ان کو بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا، علم و عمل میں، تقوی طہارت میں۔ ایک مرتبہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے سفر کیا بصرہ کی طرف، عبداللہ بن عباس وہاں رہا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا اے ابو ایوب، میں آج آپ کی ایسی مہمان نوازی کروں گا، اپنے پاس ٹھہراؤں گا جس طرح کہ آپ نے ہجرت کے موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی ضیافت کی تھی، اور کئی مہینے آپ ابو ایوب انصاری کے گھر پر تھے، کیونکہ آپ کی سواری وہیں جا کر رکی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹنی معمور ہے اللہ کے حکم پر، جہاں بیٹھے گی وہیں ٹھکانہ ہوگا۔
یہ حصہ ملا ابو ایوب انصاری کے بارے میں، بڑی مہمان نوازی کی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عباس، میں آپ کے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں، بتائیے کیا ہے؟ کہا میرے اوپر کچھ قرض ہے اور قرض کا بندوبست کر دیجیے۔ ناظرین کرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں مقروض ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کسی آدمی سے قرض مانگ لے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ عیب کی بات ہوتی ابو ایوب انصاری نہیں کہتے۔ پوچھا کتنا؟ کہا 20,000 درہم۔ اللہ نے عبداللہ بن عباس کو نوازا تھا، 20,000 کے بجائے 40,000 درہم و دینار دیے، 20 غلام بھی دیا۔ بہت بڑا درجہ عبداللہ بن عباس کا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی علم کی۔ بہرحال یہ حدیث پیش کرتے ہیں، قال کہتے کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، یعنی سواری میں آپ کے پیچھے تھا۔ فقال یا غلام، چونکہ چھوٹے تھے، چھوٹے بچے کو عربی زبان میں غلام کہتے ہیں، اے بچے احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حفاظت سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کسی کی حفاظت چاہتا ہے، یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو، توحید کی حفاظت کرو، اسلام کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کو اپناؤ، تو یحفظ کا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اگر کوئی آدمی دین کی حفاظت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، حدیث ذرا لمبی ہے، اپنے اگلے درس میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔